بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگیں۔ روایات میں آتا ہے کہ چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام کر سکے اور نہ ہی ہماری تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ، ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ تمہیں ضرور اپنا مال دے دیں گی، کیونکہ تمہاری ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے بڑھ کر شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر اٹھ گئے، اور ادھر آپ کو یقین تھا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا خود کسی کو آپ کے پاس بھیجیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دوگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب بولے، یہ روزی اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانہ ہوتے وقت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان غلاموں سے کہا کہ ان کی کسی طرح سے نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھی اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے ٹھہرے دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے جو درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم میں رہنے والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں موجود رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے؟ میسرہ نے کہا، کیا مطلب یہ وہی ہے؟ کون وہی؟ نستورہ نے کہا، یہ آخری پیغمبر ہے۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب ان کو نبوت کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، میں نے آپ کے اندر وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو آپ کے اندر نبوت کے طور پر موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، ذرا آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ تب نستورہ نے مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا اور فوراً
مہر نبوت کو چومنے لگا اور جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ میں رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت میں ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کہ تم بتوں کی قسم کھا، تو آپ نے فرمایا میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کرنے لگا اور کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب نے اپنی کتابوں میں پایا ہے۔ میسرہ اس کی بات کو ذہن نشین کر لیتا ہے۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا کرنا ہی تھا کہ اونٹ ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور جوش و خروش سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ انہیں اس دفعہ پہلے سے کئی گنا نفع ہوا، اتنا نفع کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد، ہم سالہ سال سے خدیجہ کی تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع مجھے کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے یہ واضح کر دیا جب آپ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تو 2 فرشتے آپ کے اوپر سایہ کیے رکھتے۔ ان باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کے لیے بہت محبت گھر کر گئی اور یوں کہنے لگنے لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے اور آپ باقی قافلوں کی نسبت پہلے داخل ہوئے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات اور آپ کی باتیں سن کر حضرت خدیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئیں اور ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آئیں اور انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرواتی ہیں تاکہ وہ آ کر ان کا نکاح کرتے